بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ راہ راست تو ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس حقیقت کو واضح کرتا ہے جس کو سمجھنے سے ہی انسان صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ نام کے مسلمان تو کئی ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان بننا ضروری ہے، اور یہ بات انسانی اعمال سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان حقیقی اور غیر حقیقی کے اعمال میں کتنا فرق ہے اور ان کے دل و دماغ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن پاک ایک واضح ہدایت ہے، ایک صحیح راستہ ہے ساری مخلوق کے لیے، اور جو چیز ہدایت ہو اس کو پڑھ کر کوئی کس طرح گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہی ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی طرف مالک الملک نے یہاں ارشاد فرمایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے صرف قرآن پاک نہیں بھیج دیا، بلکہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سنائے اور خود عمل کر کے دکھائے۔ یعنی قرآن کی موجودگی اور اس پر عمل کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک سنایا، مگر ابو جہل کی طرح ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اور گمراہ ہوئے، مذاق کیا اور اس طرح موجب سزا ہوئے۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک سے فیضان حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ضروری ہے، اور کیسا تعلق کہ جس کو قائم کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہدایت یافتہ ہوئے، اور وہ ایک تعلق تھا، اور ایسا تعلق تھا کہ جس کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں تھی۔ اس تعلق سے انہیں کوئی چیز عزیز نہ تھی، جان، مال، اولاد، ماں باپ، وطن، غرض ہر چیز اس تعلق اور غلامی پر قربان تھی، اور صرف زبانی نہیں بلکہ عملاً اس کا ثبوت دیا۔ آج تک اور قیامت تک کی تاریخ ان کی قربانیوں سے جگمگاتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے سینے، ان کے دماغ اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئے تھے۔ اچھائی اور برائی کی حقیقت ان پر واضح ہو گئی تھی، اور اچھائی کی طرف ان کو رغبت اور دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر وہ خود اس طرح روشن ہو گئے تھے کہ زمانے کو روشن کر دیا۔ یہ اسی طرح تھا کہ جس طرح بلب جب پاور ہاؤس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو فوراً روشن ہو جاتا ہے اور جگمگاتا ہے، اور اس روشنی سے ظلمت کدہ بقائے نور بن جاتا ہے۔ اگر ذرا سی چیز بھی درمیان میں حائل ہو تو نہ وہ خود روشن ہوتا ہے اور نہ ہی ماحول، بلکہ گھٹا ٹوپ اندھیرا کہ جس میں انسان اوندے منہ گھر کر اپنا منہ توڑ لیتا ہے اور اپنی زندگی ہلاک کر لیتا ہے۔ یہی مثال ہے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ جو شخص خدا کے فرامین سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس طرح صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس سے نسبت اور تعلق قائم کیا جائے، اور تعلق بھی مکمل ہو، اور اس تعلق کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور جنہوں نے نسبت قائم نہیں کی وہ گمراہ ہوئے۔ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بجائے فائدے کے مذاق اور تنقید کرتے ہیں، اور خود وہ صرف نام کے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھی۔ ان کے اعمال ان سے بھی زیادہ بھیانک ہیں۔ تاریخ کو بالا رکھ کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کہلانے والے، خدا اور قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے وہ ظلم ڈھائے کہ ان کے کرتوتوں کو اپنے اندر لیے تاریخ قیامت تک شرماتی رہے گی۔
آمدن برسر مطلب کہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو حاصل کر کے انسان صحیح مسلمان بن سکتا ہے، خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اور اس محفل کی یہی غرض و غایت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام لے کر دلوں کو صاف کیا جائے اور اس کے واسطے خدا کے سامنے عرض گزاری کی جائے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔